بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان جو کہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی کے متعلق ایک واقعہ یہ ہے کہ شیطان جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رب بن کر آیا تو پھر کیا ہوا؟ جو لوگ واضح شرکیہ معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ تو پورا شریک ہوتا ہی ہے، لیکن شیطان بڑے بڑے عابد و زاہد و لوگوں کو بھی ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ وہ انہیں اپنی کرامتیں سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اسی میں چاہے غیر شرعی باتیں بھی ہوں تب بھی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شیطانی کرشمے ہیں۔ اور ان کے مرید اور عقیدت مند سلف صالحین اس معاملے میں بہت محتاط رہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بھی صالح لوگوں پر ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا بڑا پابند کیا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس طرح اپنا حملہ کر جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے۔ اس سے ایک عورت ظاہر ہوئی، اس نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے سب محرمات حلال کر دیے۔ میں نے کہا دور ہو جا مردود۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی، اور ایک آواز آئی کہ عبد القادر، تم کو تمہارے علم و تفقع نے بچا لیا، ورنہ اس طرح میں 70 صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا محض اللہ کی مہربانی سے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسے سمجھے کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اب دیکھیے شیطان مذکورہ واقعہ میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت کو کس طرح اپنے دام میں لانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو روشنیوں کا بقایا سا نور بن جاتا ہے اور خود کو رب کے روپ میں ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سب حرام چیزیں حلال کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ جب بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود انبیاء کرام کے لیے سب محرمات حلال نہیں ہوئے تو ایک امتی کے لیے کس طرح حلال ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ شیطان کو فوراً اس بات ہی سے پہچان گئے، لیکن شیطان نے تب بھی ہار نہ مانی اور کہا اے عبد القادر، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ اگر آپ اس پر چپ رہے تو تب بھی شیطان کامیاب ہو جاتا کہ اس طرح وہ بالآخر انہیں اس دھوکے اور غرور میں تو ڈال ہی دیتا کہ وہ محض اپنے علم ہی کی وجہ سے بچے ہیں۔ تاہم وہ یہ کہہ کر شیطان کے اس وار سے بھی بچ گئے کہ وہ محض اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے بچے ہیں۔ مذکورہ روایت میں شیطان خود کو رب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی کمزور عقیدے کا مالک ہوتا ہے تو اسے فوراً رب تسلیم کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بے شمار لوگوں کے قصے ملتے ہیں جو اپنے خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے دعوے کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسے کام جائز ٹھہراتے ہیں جن کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ممانعت کی۔ اس میں شک نہیں کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور کی شکل میں آ کر تو یہ دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں ہی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو اسے تو شیطان آسانی سے یہ فریب دے سکتا ہے۔ مذکورہ بالا روایت میں شیطان اگر خود کو رب کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ کسی اور کا روپ دھار کر کے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر کیسے پیش نہیں کر سکتا؟ آج غور کیجئے، ہمارے ہاں کسی عبادت گزار، کسی مراقبے اور یوگا وغیرہ کرنے والوں کو جو ہی کچھ روشنیاں نظر سے آنے لگتی ہیں وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اس پر اللہ کی طرف سے انوار اور کشف و کرامت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ گویا صحیح سمت میں اپنا روحانی سفر طے کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ شیطان کے بہکائے میں آ گیا۔